بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول شاشی کے سبق نمبر 159 کو پڑھیں گے اور آج کے سبق کا عنوان ہے بیان حال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فصل و اما بیان الحال سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَأَمَّا بَيَانُ الْحَالِ، بہرحال بیان حال، فَمِثَالُهُ فِيمَا إِذَا رَآ صَاحِبُ الشَّرْعِ أَمْرًا مُعَيَّنَةً، تو اس کی مثال اس صورت میں ہے کہ جب صاحب شرع کسی معاملے کو اپنے سامنے دیکھیں، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، تو وہ اس سے منع نہ کریں، كَانَ سُكُوتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ، یہ ان کا چپ رہنا بمنزلہ بیان کے ہوگا کہ بے شک یہ جائز ہے۔ والشفیع اذا علم بالبیع وسکت کان ذلک بمنزلۃ البیان بانہ راد بذلک، اور شفع کرنے والا جب بے کے علم سے آگاہ ہو اور وہ چپ ہو جائے تو یہ بمنزلہ بیان کے ہوگا کہ بے شک وہ اس بے سے راضی ہے۔ والبکر البالغۃ اذا علمت بتزویج الولی وسکتت عن الرد کان ذلک بمنزلۃ البیان بالرضاء والاذن، اور باکرہ بالغہ عورت جب اپنے ولی کے ذریعے اپنے ہونے والی نکاح سے آگاہ ہو جائے اور چپ ہو جائے رد کرنے سے، تو یہ بمنزلہ بیان کے ہوگا کہ بے شک وہ راضی ہے اور اس کی طرف سے اجازت ہے۔ والمولا اذا رأى عبده يبيع ويشتري في السوق فسكت كان ذلك بمنزلة الاذن فيصير معذورا في التجارات، اور مولا جب اپنے غلام کو بازار میں خرید و فروخت کرتا دیکھے تو چپ ہو جائے، بس یہ اس کا چپ رہنا بمنزلہ اذن کے ہوگا، اب وہ غلام تجارت کے معاملے میں معذون ہوگا۔ والمدعى عليه اذا نقل في مجلس القضاء يكون الامتناع بمنزلة الرضاء بلزوم المال بطريق الاقرار عندهما وبطريق البذل عند ابي حنیفہ، اور مدعا علیہ جب مجلس قضاء میں قسم کھانے سے انکار کر لے تو اس کا یہ رکنا بمنزلہ رضا کے ہوگا بطریق اقرار مال کے اپنے اوپر لازم ہونے کے ساتھ، یہ صاحبین کے نزدیک ہے، اور جب کہ اس کا یہ قسم سے رکنا بمنزلہ رضا کے ہوگا بطریق بدل مال کے اپنے اوپر لازم کرنے کے ذریعے امام اعظم کے نزدیک۔ فالحاصل ان السکوت فی موضع الحاجت الی البیان بمنزلۃ البیان، پس حاصل کلام یہ ہے کہ جس جگہ بولنے کی حاجت ہے وہاں چپ رہنا یہ بمنزلہ بیان کے ہے۔ وبہذا الطریق قلنا، اور اسی اعتبار سے ہم نے کہا الاجماع ینعقد بنصف البعض وسکوت الباقین، کہ اجماع منعقد ہو جاتا ہے بعض کی صراحت اور باقیوں کے چپ رہنے کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے بیان حال کے حوالے سے آج کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَأَمَّا بَيَانُ الْحَالِ، یہ بات پیچھے اقسام بیان کے تحت گزر چکی ہے کہ اکثر اہل اصول کے نزدیک بیان کی 5 ہی قسمیں ہیں، لیکن مصنف نے امام فخر الاسلام بزدوی علیہ رحمہ کی اتباع میں دیگر بعض اہل اصول کی طرح بیان کی 7 اقسام ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک بیان حال ہے کہ جس کو اکثر اہل اصول بیان ضرورت کی قسم قرار دیتے ہیں۔ بیان حال کی تعریف یہ ہے کہ هو السکوت الذی یقع بیانا بدلالت حال المتکلم، یعنی بیان حال اس سکوت کو کہتے ہیں جو متکلم کی دلالت حال کی وجہ سے بیان بن کر واقع ہو۔ بیان حال میں سکوت دھوکہ کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب مصنف علیہ رحمہ نے بیان حال کی 5 مثالیں ذکر کی ہیں، اور ان میں سے پہلی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا اور اس سے منع نہ فرمایا بلکہ سکوت فرمایا، تو آپ کا سکوت فرمانا یعنی چپ رہنا اس فعل کے جائز ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شارع احکام بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ فعل منع ہوتا تو آپ ضرور اس کو منع فرماتے۔ آپ کا منع نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام مشروع ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مکان یا زمین فروخت کی اور شفع کے حقدار کو اس بات کا علم ہوا کہ مکان یا زمین فروخت ہو رہی ہے، اور سننے کے بعد وہ خاموش رہا
اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تو اس کا خاموش رہنا اور شفع کا دعویٰ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مکان یا زمین نہیں خریدنا چاہتا، بلکہ جو خرید رہا ہے اس کی خرید پر یہ راضی ہے۔ لہٰذا شفع کے حقدار کو اس موقع پر خاموش رہنا یہ بیان حال کہلائے گا۔ لہٰذا بیع کے مکمل ہونے کے بعد اگر شفع کا حقدار اٹھ کھڑا ہو کہ میں خریدوں گا، اب مطالبہ کرنا وہ جائز نہیں ہوگا، گویا اب وہ بائع اور مشتری دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ دھوکہ کے درجے میں ہے۔ دھوکہ کے متعلق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ شفع، چونکہ جب ایک جگہ کوئی چیز خرید و فروخت ہو رہی ہو تو ساتھ پڑوسی جو ہوتا ہے اس کو حق حاصل ہوتا ہے، وہ چاہے تو اعتراض کر سکتا ہے کہ جی یہ چیز باہر نہ بیچی جائے، میں اس کو خود خریدوں گا، چونکہ آپ کے پڑوس سے میں ساتھ رہتا ہوں۔ تو اب اگر وہ جب چیز بک رہی تھی، جب خرید و فروخت ہو رہی تھی، اس کو پتہ تھا کہ یہ ہو رہی ہے، وہ تو بولا ہی نہیں، اور جب اب بے تام ہوگی، بائع نے بیچ دی، مشتری نے خرید لی، اب یہ آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں جی یہ تو میں خریدنا چاہتا تھا، تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ جب وقت تھا بولنے کا اس وقت باوجود علم کے اس کا چپ رہنا یہ گویا کہ بمنزلہ اجازت کے تھا کہ یہ راضی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو لینے دو، مجھے نہیں چاہیے، اور اب اگر یہ بول رہا ہے جب کہ عقد تام ہو چکا تو اب اس کا بولنا ان دونوں کو نقصان پہنچانے کے بمنزلہ ہوگا، جو کہ اس سے یہ نہیں کیا جائے گا اور اس کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ تیسری مثال مصنف نے یہ بیان حال کی کہ اگر بالغہ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر اس کے ولی نے کر دیا تو خبر ملنے پر لڑکی خاموش رہی تو رضامندی کی دلیل ہے۔ اس کی یہ خاموشی بیان حال ہے کہ اگر وہ راضی نہ ہوتی تو وہ روک دیتی کہ نہیں جی میں تو اس سے راضی نہیں ہوں، لیکن چونکہ اس نے وہ باوجود علم کے کہ میرے والد نے، میرے بھائی نے، میرے فلاں رشتہ دار نے میرا نکاح میرے ولی نے کر دیا ہے اور وہ اس پر بالکل چپ ہے، تو اس کا یہ چپ رہنا بمنزلہ اجازت کے ہے کہ وہ اس نکاح سے راضی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک باقرہ بالغہ پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اس کو رد کا بھی احتمال تھا، وہ کر سکتی تھی لیکن اس نے رد نہیں کیا، تو اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ وہ اس پر راضی ہے۔ چوتھی مثال مصنف اللہ الرحمن نے بیان حال کی یہ دی کہ اگر مولا نے اپنے غلام کو بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو منع نہ کیا بلکہ خاموش رہا، تو مولا کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا اس کی خرید و فروخت پر راضی ہے اور غلام کو تجارت میں کھلی چھٹی دی ہے۔ لہذا امام شافعی علیہ رحمۃ کے نزدیک اگر یہی مسئلہ دیکھا جائے تو وہ اس خاموشی کو رضامندی کی دلیل نہیں بنا سکتے، وہ کہتے ہیں یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہے کہ غضب کی وجہ سے بھی بندہ خاموش رہ سکتا ہے، احتمالی چیز قابل حجت نہیں ہوتی۔ اس کا جواب حناف کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس خاموشی کو اجازت کے درجے میں قرار نہ دیں تو لوگ اس کی خرید و فروخت کے معاملہ سے دھوکہ کھا جائیں گے، کیونکہ اس درجے کے معاملات لوگ اسی غلام سے کرتے ہیں کہ جس کو مولا نے اجازت دے رکھی ہو، لہٰذا مولا کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہوگی اور یہی بیان حال ہوگا۔ اب پانچویں مثال اور آخری مثال اس باب کی مصنف علیہ الرحمہ نے جو دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے خلاف قاضی کے ہاں رقم کا مقدمہ درج کروایا، اب اصول خصومت میں یہ ہے کہ مدعی گواہ لائے، اگر گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ قسم اٹھائے، لیکن اگر قاضی کے پاس مدعا علیہ قسم اٹھانے سے رک جائے تو قسم سے رکنا رقم کا بطور اقرار ثبوت ہوا یا نہیں، اس میں صاحبین اور امام اعظم کا اختلاف ہے۔ اس بات پر تو سب کے اتفاق ہے کہ رقم لازم ہوگی، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ رقم اقرار دعویٰ کی وجہ سے لازم ہوئی یا بطور ایثار لازم ہوئی۔ صاحبین کے نزدیک اقرار دعویٰ کی وجہ سے رقم لازم ہوئی کہ مدعا علیہ نے قسم کھا کر یہ لازم کر دیا کہ یہ اقرار دعویٰ ہے، جبکہ امام اعظم کے نزدیک یہ رقم بطور ایثار ہے کہ شریف آدمی مال کی خاطر قسم اٹھانے سے بچتے ہیں اور اس کی بنسبت مال دینے کو ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا رقم کا دینا اقرار دعویٰ کی وجہ سے نہیں بلکہ ایثار کی وجہ سے ہے۔ تو حاصل بحث یہ نکلے گا کہ بولنے کے وقت نہ بولنا یہ بمنزلہ بولنے ہی کے ہے، جیسا کہ مشہور قاعدہ بھی السکوت فی محل البیان بیان، کہ بیان کا جہاں محل ہو وہاں چپ رہنا یہ بیان ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں بیان کی ضرورت نہ ہو وہاں نہ بولنا یہ بولنے کے درجے میں نہیں ہوگا، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مطلقاً جو بیان حال ہے وہ قابل حجت ہے ہی نہیں۔
اب ولہذا طریق سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی مسئلہ پر بعض حضرات نے بول کر تصریح کر دی اور بعد خاموش رہے، باوجود اس کے کہ ان کو غور و فکر کے لیے وقت بھی ملا، مگر انہوں نے ان کا رد نہیں کیا تو اس پر اجماع سکوتی کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار طلاق کو 3 قرار دیا، تو اس پر دوسرے صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی، تو یہ خاموشی اجماع سکوتی ہوگی۔ ہمارے نزدیک اجماع کی یہ قسم حجت ہے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ حجت نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ہاں یہ حجت ہے بھی تو یہ فقط صحابہ کرام علیہم رضوان کے حق میں ہے، ان کے بعد کے علماء کے لیے یہ اجماع بھی حجت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ بیان حال کی تعریف بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اجماع سکوتی کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ ہمارے ہاں حجت ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔